نہیں کیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ملک ہند میں مسلمان اس وقت بڑی ہی سخت وقت سے گزر رہے ہیں، اور یہ جو دور چل رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ یہ دور پہلے نہیں آیا ہے۔ آپ تواریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر امن کے بعد میں آپ کو ایک وقت ایسا ضرور ملے گا جہاں پر مسلمانوں کو بہت زیادہ جدوجہد کرنا ہوئی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین میں رہنے کے لیے۔ دین کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے، اور ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ دین کی حفاظت کر پائیں۔ یہ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل خاص ہوتا ہے کہ وہ بندوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے، اس سے کام لے لیتا ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کچھ ایسے مرد مجاہد پیدا ہوں جو اللہ کے فضل خاص سے ہند میں مسلمانوں کے ایمان کو دوبارہ وہ روانگی اور وہ تازگی عطا فرمائے جس سے وہ اپنی تاریخ کو دوبارہ دہرا سکے۔ ہو سکتا ہے کبھی یہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا ملک اسپین کے اندر سے ہمارا نام و نشان، ہمارا وجود مٹانے کی کوشش ہوئی اور ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی وہاں سے ختم کر دی گئی، اور لمبے وقت تک وہاں پر سے مسلمانوں کا لگ بھگ نام و نشان نہیں کے برابر تھا۔ اس کے بعد بھی اسلام آج وہاں پر دھیرے دھیرے واپس دوبارہ جو ہے پھیلنا شروع ہو رہا ہے، اور دوبارہ دھیرے دھیرے کھڑا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جن بندوں سے کام لینا چاہے وہ کام لے لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کسی سے کبھی نہ کبھی کوئی کام لینا چاہے تو لے لے، لیکن فی الوقت جو حالات ہیں، جو مظالم مسلمانوں پر تمام جہاں میں ڈھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ برما ہو، چاہے میانمار ہو، چاہے سیریا ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے فلسطین ہو، یا چاہے کوئی اور ملک ہو، جہاں سب دور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو، خاص طور پر ہمارے ملک عزیزی میں جہاں ہم لوگ سکون پذیر ہیں۔ ہند کے مسلمانوں نے ہر وقت ایک ہی چیز پسند کی، وہ ہے سکون۔ مسلمان ملک ہند کا صرف سکون چاہتا ہے، اس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، ابراڈ کی جو نیوز ملتی تو اس سے مسلمان ناراض تو ہوتے ہیں، ان کی ناراضگی بھی دکھتی ہے، لیکن یہاں کا جو مسلمان ہے وہ دیگر ممالکوں کی طرح سوچ اور فکر میرے نزدیک نہیں رکھتا۔ چند کو اگر ہم چھوڑ دیں اور اکثریت دیکھیں تو اکثریت کی فکر یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس لگزریس یا تو لائف ہو، یا اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ اپنی زندگی گزار لے، یا وہ آرام کرنا پسند فرماتا ہے۔ بس اسی طریقے سے کٹ رہی ہے مسلمانوں کے ہند کے اندر، لیکن حقیقت میں مسلمانوں کے حالات یہاں پر بد سے بھی بدتر ہو رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے ہوتے جا رہے ہیں۔ آگے کا تو نہیں کہہ سکتے کہ آگے کیا ہوگا، لیکن فی الوقت یہ حالات ہیں، اور اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چیز آگے کیا رنگ لائے گی۔ بہرکیف جو بھی ہو، اس وقت ملک کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کے اندر مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ یہ وقت ہمارے آپسی تنازع، آپسی اختلافات کو سوشل میڈیا یا کسی بھی پلیٹ فارم پر ڈسکس کرنے کا نہیں ہے۔ میں اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں، مجھے دیگر ان سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان کیا چل رہا ہے،
وہ اپنا دیکھ لیں گے، لیکن فی الوقت جو حالات ابھی اس وقت ملک ہند کی ایک بڑی کثیر تعداد جن سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی ہے، انہیں اس وقت یہ چاہیے کہ وہ اس اور کام کریں کہ وہ آپس میں متحد کیسے رہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہمارے بیچ میں اختلافات ہو جاتے ہیں کہ اپنے پیر کو لے کر یا اسٹیج کو لے کر، علاقوں کو لے کر، پیسوں کو لے کر، مدرسوں کو لے کر، سوچ و فکر کو لے کر، تو ان چیزوں کو ابھی مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا کہ ان کو ابھی بالائے طاق رکھنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح کی ہمارے درمیان سازشیں ہو رہی ہیں ان کو سمجھنے اور اس کے رد عمل میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہمیں ہائر ایجوکیشن چاہیے، دوسری طرف ہمیں دین کی فکر بھی چاہیے، ایک ایسی فکر جس کے ذریعے ہماری آنے والی نسلوں کے اندر ایمان تازہ رہے، زندہ رہے، اور وہ ہماری ان آنے والی نسلوں کو بھی فراہم ہو۔ اس فکر کو آگے بڑھانا ضروری ہے، نہ کہ ابھی اس بات کو لے کر کہ ہمارے پیر صاحب یہ نہیں کرتے تو آپ بھی مت کرو، یا آپ کے پیر صاحب یہ کرتے تو ہم نہیں کریں، یا ہمارے سارے پیر ہمارے سروں کے تاج ہیں، سب بڑے ہمارے، اور بڑوں کے بیچ کے اختلاف وہ بڑے سمجھ لیں گے، ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے، یا ہماری سوچ ہماری فکر اتنی بڑی نہیں ہوئی ہے کہ ہم ان کے لیول کا سوچ سکیں یا ان کے ان اختلافات کو سمجھ سکیں۔ بہرکیف اس وقت مسلمانوں کو ابھی بہت سوچ سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بہت ضرورت ہے مسلمانوں کو اس بات کی کہ وہ اہل سنت والجماعت کے درمیان میں آپسی محبت، اخلاص اور آپسی یکجوئی اختیار کرنے میں عمل پذیر ہو۔ وہ ان معاملات کو چھوڑ دیں جن سے کوئی حل نہیں نکل سکتا، یا جن سے بہت زیادہ کوئی جس پر الجھے رہنے سے بہت بڑا کوئی حل نہ تو ہمارے ہاتھ آئے گا اور نہ ہی ہم اس میں آگے کچھ کر پائیں گے۔ بہرکیف جو بھی ہو، اس وقت ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت اہل سنت والجماعت ایک پلیٹ فارم پر کیسے آ جائے، اور اگر ان کا پلیٹ فارم الگ الگ بھی ہو تو پلیٹ فارم ہی الگ ہو، دل الگ نہ ہو، سوچ الگ نہ ہو، فکر الگ نہ ہو۔ اس وقت سبھی کی فکر وہ ہونا چاہیے جو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی تھی جب شدی تحریک چلی تھی۔ اس وقت جس یکجوئی کے ساتھ میں تمام خانقاہوں نے اور تمام پیرانوں نے ہمارے سروں کے جو ہمارے تاج رہے، ہمارے اکابرین نے جس طریقے سے رد عمل کیا، وہ کرنے کی ابھی فی الحال بہت سخت ضرورت ہے۔ ہمیں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی چاہیے، تو ہمیں سرکار قلعہ بھی چاہیے، ہمیں حضور مفتی اعظم ہند بھی چاہیے۔ اس وقت ان سب کی فکروں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹھیک ہے، یہ ہماری ایک خوش نصیبی ہے کہ اہل سنت والجماعت کو بزرگان دین کا فیض بھی حاصل ہے، اور ان کے ذریعے ہمیں تمام پاکیزہ غذا اور پاکیزہ چیزیں بھی حاصل ہیں، اور ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل خاص ہے، کیونکہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان کرے، ان کا ذکر اپنی زبان سے نکالنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعادت ہی ہوتی ہے۔ بلا شک و شبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں پسند فرماتا ہے اور جنہیں اپنا دوست رکھتا ہے، ان کا ذکر اپنے فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے، اور پھر وہ ان فرشتوں کے درمیان میں فرشتے آپس میں ذکر فرماتے ہیں، اور پھر اہل دنیا میں اہل ایمان ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے راستوں کو جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس پر چلنے کی توفیق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، بالکل وہی راستہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام رکھا، اور نہ کہ بہکے ہوں کا راستہ، نہ ہی بھٹکے ہوں کا راستہ، بلکہ وہ راستہ جن پر اللہ نے انعام رکھا، وہ راستہ ہمیں ملا، وہ بزرگان دین کا راستہ ہمیں ملا۔ تو بے شک یہ ایک بہت بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہمارے پاس ہے۔ اسی راستے کو پکڑتے ہوئے ہمیں اپنے بزرگوں کی روش پر
ابھی کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں. اہل سنت والجماعت میں اکثریت غریبوں کی ضرور ہے، لیکن وہ غریب اتنے بڑے دلدار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے محلوں میں کروڑوں کی مسجد بھی تعمیر کرا دیتے ہیں صرف چندوں سے. تو ذرا سوچیں، کتابیں چھپوانا یا دین کا کام کرنا کتنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا. کوئی مشکل نہیں، بلکہ وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن بس یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ تبھی ہوگا جب سب ایک پلیٹ فارم پہ یکجوئی کے ساتھ ایک ہی بات کہیں گے. اور اس وقت ملک ہند کے اندر سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ ہماری آپ سے اختلافات کو ڈسکس کرنا ہمیں بند کرنا ہوگا، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے کہیں اور ہو. ہمیں اپنے آپ سے اختلافات پر کوئی کان نہیں دھرنا ہے، نہ اپنی کوئی لب کشائی کرنا ہے. وہ بڑوں کی بات ہے، وہ سمجھ لیں گے. میں اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. اس کے اندر ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو روافض کی طرف جا رہے ہیں، ان لوگوں کی بھی بات نہیں کر رہا جو خارجیوں کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں نہ خارجیوں سے مطلب، نہ رافضیوں سے مطلب. ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور اہل سنت والجماعت ہی ہمیں رہنا ہے. تو ہمیں اس وقت جب یہ فکر پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں میں کے درمیان میں ہم آپسی محبت پیدا کر لیں اور یکجوئی اختیار کر لیں، تو دوسرا کام ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ویسے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں ہونا چاہیے، سارے کام ایک ساتھ ہی ہونا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک ہی بندہ یہ سارے کام کرے گا. کوئی اس پر کام کرے گا، کوئی اس پر کام کرے گا، کوئی اس پر. اس طرح سے یہ کام ڈیوائیڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ کام ایک ساتھ اور بہت تیزی سے ہوں گے. دوسری جو فکر ہونا چاہیے وہ یہ کہ وہ جو دشمنان اسلام ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو اللہ اور اس کے فرشتوں کے بھی دشمن ہیں، ان لوگوں کی جو چالیں ہیں ان کو سمجھنا ہوگا. جب چالیں سمجھیں گے تو ہمیں ان چالوں کی کاٹ کرنا سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. جب تک ہم ان چالوں کو ہی نہ سمجھیں گے تو تب تک ہم اس پر عمل بھی نہیں کر پائیں گے کہ ہمیں اس پر آگے کیا کام کرنا ہے. اور جب ایک ساتھ ہی نہ ہوں گے تو ان سب چیزوں پہ کام ہوگا کیسے؟ تو دوسرا ہمارا جو اسٹیپ ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ دشمن کی چالوں کو سمجھ کر اور اس کے رد عمل میں کام کرنا. تیسرا، اپنے بیچ میں چھپے ہوئے ان ناپاک غلیظ لوگوں کو پہچاننا جو نام تو مسلمانوں کا رکھتے ہیں، لیکن ان کا ایجنڈا جو ہوتا ہے یا ان کا رد عمل جو ہوتا ہے، جو ان کا کام ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے دشمنوں کو ہی فائدہ پہنچاتا ہے. ان کو پہچاننا اور ان کو ظاہر کرنا اور اپنی عوام کو ان کے شر سے بچانا، یہ تیسرا ہمارا ایک رد عمل ہونا چاہیے. چوتھا، اپنی نسل کو، جو ابھی چھوٹے ہیں وہ جو بڑے ہوں گے، ان کے دل میں عشق رسول، عشق خدا اور توحید کو بھرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. توحید، اس وقت توحید کی تعلیم دینا اس قدر ضروری ہو چکا ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو یہ شروعات ہے. آنے والے وقت میں جو ہماری نسلیں جو ہم سے سوال کریں گی، پتہ نہیں آپ اور ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہماری نسلوں سے جو سوال ہوں گے وہ کس طریقے کے ہوں گے. میں یہ ابھی کے سوالوں کو دیکھ کر میرے جب ذہن میں یہ چیزیں آتی ہے تو وہ جو آنے والے سوالات ہیں وہ کیا ہوں گے، اس پہ ہم اپنی فکر کو لے جا بھی نہیں پائیں گے. اور ابھی ہم اسی کے لیے تیار نہیں ہیں تو آگے کے لیے کیا تیاری کریں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں آج ہی سے تیاری کرنا ہوگی، آنے والے سوالوں کے لیے بھی اور جو سوالات آج ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی. تو وہ چیزیں اپنی نسلوں کے اندر ہمیں بھرنی ہوگی، انہیں سکھانا ہوگا. دین اسلام، توحید اور عشق رسول. جب تک یہ چیزیں ان کے ذہن میں، ان کے دلوں میں گھر نہیں کرتی، تب تک یہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. بلکہ یہی ہوگا کہ تفرقہ رہیں گے. اور جس طریقے سے وہ بھیڑ جو اپنی ریوڑ سے نکل جاتی ہے اس کو آسانی سے بھیڑیے اچک لے جاتے ہیں، اسی طریقے سے دھیرے دھیرے کر کے یہ ریوڑ خالی ہوتی رہے گی. اور اس کو خالی ہونے سے بچانے کا ذمہ صرف ہمارے علماء پر نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہمیں خود اپنے اندر وہ صلاحیت، وہ صلاحیت ڈیولپ کرنا ہوگی کہ ہم خود
جو ہے اس کو عملی جامہ پہنا پائیں. نبیل قادری صاحب الحمدللہ آپ آئے, کا بہت بہت شکریہ. اور اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو میں آپ کو لے سکتا ہوں. اگر آپ ایک میسج چھوڑ دیں تو میں آپ کو لائیو پر لوں گا انشاءاللہ. اپن ڈسکس کرتے ہیں اس پر. جو میں نے ابھی بتایا وہ کتنا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں, میسج کریں تو یہ بہت اچھا, بہت بہتر ہوگا. تو یہ جو 4 اسٹیپ میں ورک کرنے کی میں نے بات کی, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ایسی ٹیم ہونا بہت ضروری ہے جو ہمارے کنٹینٹ کو آگے پہنچا سکے. یہ بہت سب سے امپورٹنٹ چیز آج کے دور میں, کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ میدان میں اتار کے شمشیر لیں اور گھوڑے کی لگام کس لیں اور کود جائیں. اس وقت ایک الگ ٹائپ کا معاملہ چل رہا ہے. اس وقت سوشل میڈیا کا معاملہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبیل بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ تو یہ ایک الگ ہی, بہت الگ ہمارے یہاں پر ایک ابھی جو ماحول چل رہا ہے وہ بہت الگ ہے, بہت ڈفرینٹ ہے. اس وقت ہماری اسٹریٹجی کچھ اور ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک پوسٹ کر دی, 4-5 پوسٹوں کو لائک کر دیا اور دین کا کام ہو گیا. نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. دین کا کام اس طریقے سے نہیں ہوگا. اس وقت میدان میں اتر کر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے. نبیل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ بتائیں کیا حال ہے بھائی؟ بس مولا کا کرم ہے, مولا کا کرم ہے. آپ ماشاءاللہ فرمائیے. ماشاءاللہ. بس بھائی تھوڑا سا فری بیٹھا تھا تو مجھے لگا کہ جی, بہت وقت ہو گیا ہے, لائیو آنا چاہیے آج اپنی. کا عنوان کیا ہے ہو رہا ہے آپ کا؟ ویسے میں نے کچھ رینڈملی سوچا نہیں تھا, لیکن جو جی, حالات ابھی چل رہے ہیں مسلمانوں کے اس وقت ملک ہند میں, تو جی. میرا عنوان یہی تھا کہ اس پہ کچھ ڈسکس ہو, آگے کس طریقے سے کام ہونا چاہیے اور کس چیز کو ہمیں خود کو چھوڑنا چاہیے. یہ طارق میرا بھائی, میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا, ماشاء اور اللہ. میں مشکور ہوں دل سے, قلب سے, کہ آپ نے اس ناچیز کو جوائن کرنے کے لیے سوچا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے. آمین طارق صلی بھائی, اللہ. اس موضوع پہ آج میں سید شاہ نواز صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, جی جی جس میں وہ مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے. تو جی اس پہ میں نے وہ ویڈیو ان سے سینڈ بھی کروائی, اور پھر میرے ذہن میں ایک یہ بات آئی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے ناقص عقل میں ڈالی کہ کیوں نہ ایک ٹیم بنا کے اس پہ کام کیا جائے, جی اور اس میں صرف ایک ذاتی یا ایک دھرم یا ایک سمودائے وشیش کو لے کے کام نہ کیا جائے, بلکہ عوامی سطح پہ کام کیا جائے جی بالکل. اور اخلاقی اعتبار سے کام کیا جائے اس پہ, ہے نا. اور جی. سب سے اہم چیز جو کمی ہے ہمارے اندر, وہ 2 چیزوں کی ہے, ایک جی. تعلیمی اور ایک تربیتی, ہوں. ہے نا. ہمارا اختلاف, آپسی اختلاف جو ہے وہ اتفاق میں کیسے تبدیل ہوگا, اس کے لیے ہمارے جو معتبر علماء ہیں اور عوام ہے, جو ماہرین ہے, جو جس شعبے کا ہے اس کو اس شعبے میں لگنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہماری ایک ناقص سوچ ہے کہ اگر ڈاکٹر ہے تو پھر اس کو وکیل کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. جی جی آج سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, جو کام علماء کا ہے وہ عوام اور جاہل کر رہا بے شک بلا شک. ہے نا. تو بالکل. یہ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے. جی جی ہمارا اب مثال کے طور پہ ہمارا جو کام ہے, ہم اس شعبے کو چھوڑ کے اگر آپ کے شعبے کو اوپر دھیان دیں گے تو ہم جی اپنا بھی نہیں کر پائیں گے اور آپ کا بھی نہیں کر پائیں گے. بالکل صحیح, حقیقت ہے. تو ہر آدمی اپنے کام کو سیریس لے, جی اپنے جی کام سے مخلص ہو. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے کروڑ پتی ہو تبھی کام ہوگا, ہم کہہ رہے ہیں ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھا انسان بھی کام کر سکتا ہے بے شک بلا شبہ. اگر وہ اپنے ذمہ داری کو بخوبی سمجھتا ہے, اس کے متعلق وہ مخلص ہے, تو اس اپنے ایک چھوٹے سے کام سے, چاہے اس کے 2,000 روپے کی پونجی کا کام ہو, وہ ایک کے بجائے 2 گھر چلا سکتا ہے. جی ہاں بالکل صحیح ہے. اور طارق بھائی, آج کے ٹائم میں ہماری قوم کے اندر
سب سے بڑی چیز ہے کھلانا بھول گئے. بے شک. میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھ رہے ہیں. میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ایک بہت اچھا عالم دین ہے ان کے جی ذریعے یہ قول کو سنا تھا کہ حضور غوث اعظم فرماتے تھے کہ کھانا کھلانا ایک ایسا عمل ہے کہ جی اگر میرا بس چلتا تو میں پوری زندگی صرف لوگوں کو کھانا کھلاتا. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بالکل اللہ تبارک بالکل. و تعالیٰ نے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اس تو میں نے خود پڑھی تھی کہ جی اللہ نے ایمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھانا کھلانا اور پانی پلانے کو ایمان کا ایک حصہ بتایا ہے. بے شک بلا شبہ بلا علیہ شبہ السلام نے بتایا کہ کھانا کھلانا اور پانی پلانا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. تو یہ کھانا بلا شبہ. کھلانا جو ہمارے بزرگوں نے جو یہ لنگر وغیرہ شروع کیے تھے اس کی ایک خاص وجہ تھی کہ جی وہ جو دور تھا وہ ایک ایسا دور تھا جس کے اندر لوگوں کے لیے اپنا پیٹ بھرنا ہی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی تھی بے اور شک بے کھانا اور یہ سب بہت اور جہالت بہت زیادہ تھی. تو ان بے شک لنگروں کے ذریعے انہوں نے علم کو بھی پھیلایا. تو وہ صرف لنگر جی نہیں کرتے تھے، وہاں پر واعظ و بے شک نصیحت ہوا کرتی تھی. وہاں پر بلا کسی شبہ کی بلا شبہ. یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارے پیر خانہ کا ہے یا ہمارے پیر صاحب ہی یہاں پر سے ان کی واہ واہی ہوگی. وہاں پر صرف دین کی باتیں ہوتی تھی، دین کی بے تبلیغ ہوتی تھی. بے شک بے وہ شک بے چیز ہمارے اندر سے بالکل ابھی ختم ہو چکی ہے. اور وہ بالکل صرف صحیح. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک فارملٹی کے لیے، تو وہ کام ہم بالکل. صرف اب فارملٹی کے لیے ہی رہ گیا ہے. بس وہ بس عمل بس چھوٹ گیا بس. جو ہمارے بزرگوں نے شروع کیا تھا. تو میں یہ نے واقعی میں میں نے میں نے ایک چیز عرض کی، شاید آپ نے اس پہ غور نہیں کیا، کہ ہر انسان اپنے کام میں مخلص ہو، بالکل بالکل حقیقت ہے. ہے نا. تو وہی بات اب آپ نے فرما دی کہ فارمیلٹی رہ گئی اور کچھ نہیں رہ گیا. فارملٹی رہ گئی ہے. اور سب بس. سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے آپ سے اختلافات ہے، اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں، مجھے خارجیوں سے جی جی رافضیوں سے کوئی تعلق نہیں. میں صرف بالکل. اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں جو ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک سب سے بڑی آبادی کو جی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان بے کے شک بے درمیان شک میں اگر کوئی چھوٹا سا بھی اختلاف ہے تو وہ اس کو اسٹیجز کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی اس قدر ہوا دے دی جاتی ہے بے کہ گویا شک وہ بلا ایک شبہ. دوسرے کے دشمن ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے بالکل خون سے پیاسے ہو گئے، ان کو تو قتل کر دینا چاہیے. حتیٰ کہ بالکل. اگر آپ نے کسی سے کسی چیز کے اوپر مطلب اختلاف کر لیا اس بات پہ کہ صحیح. میں حضور مفتی اعظم میں سپوز دیٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جیسے حضور مفتی اعظم ہند کا ایک فتویٰ ہے کہ جی نماز مائک پہ نماز نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس کے بالکل. مطابق ریسرچ کی، مجھے لگا کہ واقعی نماز اگر مائک پہ پڑھی جائے تو اس میں ہماری نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہے. تو میں نے بالکل. اس پر عمل کیا. اب جی دوسرے فریق ہیں جو مائک کو لے کر مطلب ہے کہ نہیں بھیا مائک پہ نماز ہو جاتی، وہ تو مجھے اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ میں دشمن ہو چکا ہوں ان کا. جی اب مجھ سے جی دلیل مانگتے ہیں اور جب میں جی دلیل دوں وہ کہتے ہیں کہ بھیا تم ہمارے پیر کے خلاف ہو. تو میرے صحیح. تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی دلیل دینا کسی پیر کے خلاف کیسے ہو گیا. اصل میں کیا ہے دیکھیے، میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، پتہ نہیں جی صحیح ہے یا غلط ہے، اور میں اگر صحیح ہوں تو میری اصلاح کیجیے گا. جی جی آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ انڈ بھکتی جو ہے وہ ہمارے اندر ہے. بالکل حقیقت ہے. ہم بیچارے جو مودی کے اندھ بھکتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں، ابھی اس جی وقت جو اندھ بھکتی ہمارے اندر موجود ہے، جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے میں یار پیر، اب پتہ نہیں کیا پیر کو کیا سمجھ لیا ہے یار. پیر بھی شریعت سے اوپر تھوڑو نہیں ہے. بالکل حقیقت ہے پیر حقیقت ہے. پیر پیر کاہے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ پیر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے، بے شک شریعت مصطفیٰ پہ اور دین مصطفیٰ کے لیے ہماری رہنمائی کرے، حقیقت نہ کہ اس ہے. لیے کہ وہ اپنی آہو بھگت کرائے. بالکل صحیح بات ہے. ہے میرے نا. ایک دوست تھے نبیل بھائی، ایک بہت بڑھیا بات یاد آئی ابھی جیسے آپ نے یہ بات جی کہی. جی فرمائیے تو میرے فرمائیے. ایک دوست تھے، ایک جی وقت تھا جب میں ایک ہمارا خاص مخصوص طبقہ ہے ان کا میں بہت رد کیا کرتا تھا کیونکہ ان کے کام جو ہے مجھے لگتا تھا کہ یہ شریعت سے باہر جا رہے ہیں. آج جی کل تو انہوں نے وہ چیزیں جائز کر لی ہے سرکار اعلی حضرت کا نام لے کر کے جس کو بتایا نہیں جا سکتا. تو وہ وہ میں سمجھ گیا آپ جن کی بات جی کرتا جی جی. تو ہوں. ہمارے تھے وہ پڑھے لکھے تھے، ڈاکٹر ہیں ماشاء جی اللہ وہ بھی، جی اور میرے کافی عزیز ہیں. ہم نے جی بہت لمبا وقت ہمارا ایک ساتھ گزرا ہے اور جی کافی محبت بھی رکھتے ہیں ہم سے. اللہ نے خوب ترقی دی انہیں. جی اچانک ایک دن کا میرے پاس کال آیا، بولے ڈاکٹر صاحب یار ملاقات کرنی ہے. تو میں نے جی بھائی تو پتا کہاں پر ہے، میں ابھی پہنچتا ہوں. جی تو وہ نہار شاہ ولی سرکار ہیں ہمارے یہاں پر، انہوں نے بلوایا، میں وہاں گیا، جی ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے 2 سوال کیے. بولا جی بھائی 2 سوال کرنا ہے. میں نے جی بتائیے. بولے کہ جی یہ جو ہم پیر یا مرید ہوتے ہیں یہ جی کیا ہے، فرض ہے واجب ہے یا سنت ہے؟ جی تو میں نے بولا کہ بھائی یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ اکرام سے جو ہے عہد و پیمانہ لیا اور ان سے بیعت کی. تو جی وہ بیعت جنگ پہ ہوتی تھی اور وہ بیعت اکبر ہے.
اور بالکل یہ جو اب ہو رہی ہے یہ صرف اس کی ایک نقل ہے، اور یہ بالکل اس بیت سے بالکل کہیں اس کا تعلق نہیں ہے۔ جی اس وقت کے دور میں جو پیری مریدی ہے وہ صرف ایمان بچانے کا حصہ ہے، اور اگر ہوں، وہاں پر بھی آپ کو یہ خطرہ لگتا ہے کہ ہم اپنی امت سے پچھڑ رہے ہیں، اپنی امت سے الگ ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اس کو چھوڑ دیا جائے، کہ محض صرف یہ اب مستحب عمل سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہوں، وہ بولتے ہیں کہ اچھا اگر کسی سے کو پیر بنانا ہو تو میں نے کہا اگر آپ کو دنیا میں کوئی پیر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو حضور غوث اعظم کو اپنا پیر مان لو، اور آپ بالکل انشاءاللہ ان کے مرید ہو جائیں گے، اور کل بروز قیامت ان کے مریدوں میں ہی شمار ہوں گے۔ بالکل انہوں نے کہا بس بس ٹھیک ہے۔ پھر میں نے بعد جی میں تھوڑی تفتیش کی، اس کے ذریعے پوچھا میں تو اس نے کچھ بتایا نہیں، لیکن میرے ایک اور دوست نے انہوں نے بتایا کہ وہ بیت توڑ چکے ہیں ان کی حرکتیں دیکھ کر۔ تو اچھا ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان کے ارے ایک اندر ٹائم پہ اخلاص، ایک ٹائم پہ ان جھولا کا ان جوہلا کا ان جاہلوں کا سب سے زیادہ رد جو کیا ہے اپنے لالا بھائی نے کیا ہے، بھائی بہت الحمدللہ انہوں نے بہت محنت کی، اللہ سمجھے؟ کا شکر بہت کام کیا ہے لالا بھائی نے، بہت بہت کام کام کیا۔ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان اور کو جو سلامت بات رکھے۔ بھائی انہوں نے 10 سال پہلے ایک بات مجھ سے کہی تھی، وہ جی آج مجھے صحیح ہوتی ہوئی ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ لوگ شیعت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جی اور آج جب میں ان کے حالات دیکھتا ہوں تو واقعی مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھیے کہ لالا بھائی دیکھنے میں تو وہ جو ہے گا 10 آنے بھر ہیں، جی لیکن جو ان جی کی جی، دور اندیشی ہے نا، وہ وہ جو بھائی ماشاء میں اللہ اس کرتے بندے ہیں۔ سے میں اس بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بے شک بھائی، الحمدللہ بھائی کے لیے محبت تو بہت ہے۔ بہت بے انتہا میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا جی بھائی ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے وہ۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے بھائی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت دور اندیش نظر رکھنے والے انسان ہیں۔ بالکل حقیقت ہے۔ ہاں اور یقین جانیے بھائی کہ ان لوگوں نے جی مجھے میرے پیر و مرشد کا حوالہ دے کے بھی بھڑکانے کی کوشش کی سرکار تاج اچھا الشریعہ کے متعلق اپنا جی، بغض رکھنے کے لیے، لیکن میں نے اللہ کا فضل خاص ہے اب آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جی جی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، انہی بدبختوں کی وجہ سے اس وقت پہ ان کا شروعاتی معاملہ تھا، تو جی، ان لوگوں کا جو علاقہ ہے، جو حلقہ ان لوگوں کا لگتا ہے، وہاں پہ ان لوگوں کا ایک مدرسہ ہے، ہاں تو ہاں وہاں بالکل۔ میرا پھوپھی یاد بھائی جاتا تھا پڑھنے کے لیے۔ اچھا 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 اچھا۔ ہاں اس مدرسے میں جاتا تھا پڑھنے کے لیے، تو ہوں۔ اس بچے کو وہاں کے علاقے کے کسی بندے نے اپنے گھر پہ میلاد شریف کا پروگرام رکھا تو بلوایا تھا، تو اچھا، میرے پھوپھیات بھائی نے وہاں پہ سرکار شریعہ کا نعرہ لگا دیا تھا، بستی بستی کریا کریا۔ جی جی جی۔ تو جو اس کا استاد تھا، اس بدبخت نے صرف اس نعرہ لگانے کی بنیاد پہ اس کو مارا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس نے مجھے یہ بات بتائی اور جبکہ وہ بچہ جو ہے وہ سید زادہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سمجھے، اللہ اکبر۔ وہ سید زادہ ہے۔ تو جس ٹائم اس نے مجھے بتایا تھا میرا کیا حال ہوا تھا میں بیان نہیں کر سکتا، میں نے کہا بیٹا تم ابھی چلو میرے ساتھ، جی میں ابھی چل کے اس کی خبر لوں گا، جس جگہ پہ مدرسہ ہے نا ہاں وہیں ہاں، کے اوپر میرے کم سے کم 25 دوست ہیں، میں سب کو بلا کے ابھی کھڑا کروں گا۔ ماشاء اللہ۔ ہاں اس کے بعد میں میرے گاؤں میں بھی ان بھکت ہیں اس کے، جی 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 جی۔ تو عین شب قدر کی رات میں 14 کی رات تھی، اور جی وہاں کے اوپر پروگرام چل رہا تھا، تو ایک حافظ صاحب وہاں پہ نعت شریف پڑھ رہے تھے، حضور تاج شریعہ کی، جی، منور میری آنکھوں کو میرے شمشیر دعا کر دے۔ تو ماشاء اللہ۔ وہاں ایک بدبخت میرے گاؤں کا ہی آتا ہے، وہ آنے کے بعد میں کہتا کیا ہے کہ ہاں، وہ حسد میں اندر آیا اور آ کے کہتا ہے کہ لمیاتی نذیروں کفی نظرین پڑھو۔ تو میں نے ہوں، دل میں سوچا کہ باپ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، بیٹے سے اتنی نفرت ہے، بدبخت آدمی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو ناز خواں تھے وہ بےچارے سیدھے سادے تھے، تو میں بھری محفل میں اسی وقت کھڑا ہو گیا، جب وہ خاموش ہو گئے سہم گئے تھوڑا سا، تو جی میں کھڑا ہو گیا، جی میں کھڑا ہوا، میں نے کہا کہ اس نعت کو پورا کرو۔ جی، میں نے اسی وقت کہا، کیونکہ میں اس کا نظریہ سمجھ گیا تھا، بے شک بے شک۔ تو میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اس نعت کا مقطع پڑھو تاکہ کلام کا حق ادا ہو۔ ماشاء اللہ، بے شک جی تو جی۔ وہ جو نعت خواں تھے وہ مسکرا کے کہتے کیا ہیں، کیونکہ پہلے وہ ڈر گئے تھے، ہاں ہاں، وہ جانتے نہیں تھے، کہنے لگے ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہاں حضور صاحب شریعہ کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہیں محفل میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ انہوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا، تو ماشاء انہوں اللہ۔ نے جب مقطع پڑھا ہے، ابھی الحمدللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اور رسول پاک کی نظر عنایت سے میری جیب میں جتنے پیسے پڑے تھے میں نے سب لے جا کے ان کے سر کے اوپر ڈال دیے، ماشاء اللہ۔ اور جب میں نے ڈالے میں نے جان بوجھ کے کیا طارق جی بھائی، جی جی اور جی جب جی میں نے یہ حرکت کری نا تو میرے چاچا سگے چھوٹے چاچا بیٹھے تھے، جی جی وہ جی، بھی کھڑے ہو گئے، نعرے لگانے لگے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور چاچا میرا کھڑے ہوئے، میں نے جب یہ حرکت کری کہ ان کے سر پہ جیسے ہی پیسے ڈالے، اب صرف مجھے اس کو جلانا تھا، جی جی جی، مجھے اس سے بدلہ لینا تھا،
जैसे ही मैंने ये हरकत की वो मस्जिद के बाहर निकल गया बदबख्त। भाई मसला यही है कि जी अंधभक्ति में इंसान जो है नहीं नहीं, हकीकत से अनभक्ति दूर नहीं होता है, जाता है। अनभक्ति अनभक्ति नहीं है। नहीं, उनकी तरफ से जो अंधभक्ति है उसका जी रास्ता बता रहा हूँ ये कि वो जब लोग अंधभक्ति ये में जब आगे बढ़ता है और तो वो जी हक और बातिल को पहचानना भूल जाता है। बस 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 तो बस ये हालात इस वक्त के जो हमारे बर्रे सगीर के जो जी मुसलमान हैं, खास तौर पे मुल्क हिंद के, तो जी इस वक्त हमारे हालात बहुत बदतर हैं। और उसी के मुतालिक मैंने चंद पॉइंट्स रखे थे अभी कुछ देर पहले जब आप ज्वाइन नहीं हुए थे। तो फरमाइए। मेरा मेरा सबसे पहला पहला पॉइंट ही यही था कि इस वक्त हमें आपसी जो इख्तलाफात है, चाहे हमारे पीरो मुर्शिद को लेकर हो, चाहे जी खानकाइयत को लेकर हो, या जी चाहे तो कुछ मसनूई इख्तलाफात हो या कुछ ऐसे ही छोटे मोटे इख्तलाफ हो, तो हमें इस वक्त उन सबको जो अकाइद से न टकराते हो, ऐसे हम्म, इख्तलाफात को इस वक्त हमें पसे पुश्त रखकर और सिर्फ बिल्कुल एक सही बात चीज है। इस वक्त सिर्फ एक चीज पे काम करना चाहिए कि हमारे ये हालात कैसे सुधर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो यही काम करना होगा कि अपने आपसी इख्तलाफात को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। भले ही प्लेटफॉर्म अलग अलग लगा ले, लेकिन जी दिल में दूरी ना हो। बिल्कुल दिल सही में बात है। सब अहले सुन्नत वल जमात के हैं, सब एक दूसरे से मोहब्बत रखें, सब एक देखिए दूसरे के। तारिक भाई आपकी जो तजवीज है और जो आपका नजरिया है माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा। और अल्लाह करे मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला ऐसा ही आए, वो दिन हम लोग को देखने को मिले कि आमीन ऐसा हो। आमीन लेकिन आमीन। ये मुमकिन जभी होगा जब हमारे कायद और हमारे रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। मुझे एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। मुझे मुझे याद है आज भी कि जब शुद्धी तहरीक चली थी जी आलिया मजहब की तरफ से, जी तो उस जी जी वक्त हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बात फरमाई थी खानकाहों में कि ये जी वक्त गद्दियों पर बैठने का नहीं, अब मैदान में उतरने का है। और बिल्कुल बिल्कुल। बाकायदा बाकायदा उन्होंने एक टीम बनाई थी जिसमें हुजूर जी नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह भी थे और बड़े बिल्कुल बड़े हमारे बिलाशुबा। अकाबिरीन थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी इस बात पर कि हमें सिर्फ दीन का इस वक्त दिफा करना है और अपने अरे तो ईमान को बचाना है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के हुक्म पे ही तो हुजूर शेख सुन्नत अलैहि रहमान ने मुबाहिला किया था कासगंज में, बेशक, बिला शुबा हक है, है ना? बिल्कुल। वो 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 हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के ही कहने पे हुआ था पंडित श्रद्धानंद से, श्रद्धानंद से हुआ था, बेशक। है ना? तो वो बिल्कुल बिल्कुल। भाई देखिए आज से नहीं 1400 साल पहले से खैर और शर रहा है रहा है, बिल्कुल। मैंने इसके और पहले कयामत ये भी तक के बताया था। रहेगा, बिल्कुल कयामत तक के हकीकत रहेगा, है, बिल्कुल हकीकत है। है ना? और इसी में दुनिया फना हो जाएगी। लेकिन बस हमें ये चाहिए है कि दुनिया के मामलात में ना पड़े, कौन क्या कर रहा है, दूसरी कौमें क्या है क्या नहीं, किसी की भलाई बुराई में ना पड़ जाए। आप कोई अपनी बिल्कुल जिंदगी को देखिए, आपको क्या करना है, आपको कितने लोगों को ज्वाइन करके कितने लोगों के लिए इस्लाह कर सकते हैं, बेशक। है ना? आज मैं आपको बताऊं, मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरी बात में कोई कहीं से वो हो। आज मैं ये बात सोच रहा था जब मैंने शाहनवाज भाई की बात आपसे अर्ज की ना, जी 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 तो जी मैं ये सोच रहा था कि चूंकि 11वीं शिफ्ट का महीना चल रहा है तो मैं अपने रूम पे घर पे दोस्तों को जो यहाँ के लखनऊ के हैं इन जी लोगों जी। से बैठ के मशवरा करूं मुस्तकिल मिजाजी से, चूंकि अल्लाह ने अब थोड़ा सा ताकत दी है और शिफा दी है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। इस मामले पे मैं काफी वक्त से फिक्रमंद था कि इस पे जी किस जी तरह से काम किया जाए। जी हाँ। और उसमें मैं अपने यहाँ के जो हमारे उलमा हैं हम उनको भी बुलाएंगे और एक छोटी सी मीटिंग रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले जो काम करने वाला है तारिक भाई इस वक्त, सबसे पहले वो जी मुआशी मामलात पे जोर देने वाला है। बिल्कुल। अगर इस चीज से अगर आदमी कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, मैं सिर्फ जी हाँ। पार्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ या कौम या जातियात की बात नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ। अगर वो भाई पेट से मजबूत है और टेट से मजबूत है तो हर महाज पे वो कामयाब हो जाएगा। सही हकीकत है। जब बाकी पेट और एक मैं आपकी जी बात काट रहा था भाई थोड़ी सी। जी जी फरमाइए। मैंने इसमें एक नुक्ता नोट किया था। इस पर मैं जब फिक्र कर रहा था, जब बहुत गौर और फिक्र जी की मैंने, जी लेकिन इस बात में मैं तारीफ करूंगा दावत इस्लामी वालों की कि जी उन्होंने जो इन लड़कों को जो ये ऐसे घूमते फिरते रहते हैं उनको नमाज से जो लगाया, जी तो वो जो लग गए नमाज से, जी उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत बहुत कम हो गई या जी नहीं के बराबर नहीं। जी तो अगर इस काम को हमें अगर आगे अंजाम देना है कि हम जी अपने मुआशरे को थोड़ा सा दुरुस्त करें या जितनी हमारी जी सबसे पहले जो हमारा काम होना चाहिए वो नमाज की तरफ जी नौजवानों की रग़बत करना। क्योंकि जी उससे दो चीज होती है, जब हम नमाज में जी एक साथ होते हैं तो जी एक तो यूनिटी डेवलप होती है
دوسرا صحیح بات ہے. ملاقات ہونے سے ایک دوسرے کے جو تاثرات ہیں، جو خیالات ہیں، جو ہمارے فکر ہے، وہ ایک دوسرے سے تبادلہ ہوتا ہے اس فکر کا، بلا شبہ. اور بالکل. پھر اس پر جو ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو اس سے کوئی ایک اچھا نتیجہ سامنے آنے کے ہمارے پاس ایک اچھا چانس رہتا ہے. تو ایک اصل میں ایک یہ جی. جی جی اب جی میں یہ عرض کروں گا، جیسے آپ نے دعوت اسلامی والوں کی مثال پیش کی ہے، تو جی یہ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا. اور اس پہ میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ جی دعوت اسلامی والوں میں ایک چیز ہے، میں نے ایک جی چیز دیکھی جی جی کہ انہوں نے ان کا جو پیر ہے اور ان کے ہاں جو رہنما ہے الیاس صاحب، جی ہاں ان کو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کون پیر ہے، کون کیا ہے کیا نہیں ہے، کیوں کچھ بھی ہے، نہیں لینا کچھ اگر نہیں کرنا. اگر اگر الیاس اتاری نے رات کو دن کہہ دیا تو پھر وہ دن نہیں کہیں گے، رات ہی کہتے ہیں. جی 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 اور اگر ابھی ہمارے قائد ملت حضور حجت میں دامد جی اللہ علی اگر ہم کو آواز دے دیں اور کوئی ہم کو اگر ذری سی بات ادھر ادھر کی لگے گی تو میں ان سے کترا جاؤں گا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ وجہ یہ نا کہ ہم خود سے فیصلہ کرنے کی سوچتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ جی ہمارے قائد کا ہم پر، جس کو ہم نے اپنا قائد مانا ہے، جی. اس کے حکم کو فالو کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے. اطیع ہاں. اللہ اطیع الرسول و بے اولی الامر. شک. تو بے اولی شک. الامر والے یہی ہیں جن کو ہم نے اپنا قائد مانا ہے. تو اس بالکل بات کو دعوت اسلامی والوں نے دانت سے بالکل مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، بالکل بالکل اور بالکل. ہم نے بالکل چھوڑ دیا اس کو. اور اگر یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، اس چیز کو ان لوگوں نے گھٹی میں پلا دیا ہے. مٹی میں پلا دیا ہے، اور وہ اس پہ، اور پھر وہ کام میں بالکل گھس گئے. ان سے کہہ دیا بھیا کہ تمہیں دین کی تبلیغ کرنا، تو وہ دین کی تبلیغ کر رہے بلا شبہ ہیں. بلا ان سے شبہ کہا کہ بلا نماز شبہ. کی اچھا طارق بھائی، جی طارق بھائی تھوڑا ہمارے فون ڈسچارج ہو گیا ہے، اچھا ابھی اچھا میں جی جی معذرت چاہوں گا. کوئی بات اور نہیں بھائی، جی، پھر میں جی. مجھ سے کہنے سننے میں کوئی غلطی ارے خطا نہیں لگی نہیں بھائی، کوئی ہو تو ماشاء اللہ، معاف بہت فرمائیے گا. بہت اچھا تو لگا اللہ بھائی. تعالیٰ بھی معاف کرے، اللہ تعالیٰ بھی آمین معاف آمین کرے. آمین اور آمین. ہماری باتوں میں کہیں اگر اصلاح کی ضرورت ہو تو ضرور میری اصلاح کیجیے گا. آمین بھائی، بس ہم سب کی اصلاح ہو. اگر ہم کہیں غلط ہو تو فکر ہم سب کی صرف ایک ہے، اور وہ یہی کہ دین حق کی ہی فروغ ہو، اور بھائی میں اسی پر آخر ہم میں کام کریں. میں آخر میں ایک ہی بات کہوں گا، عرض جی کروں گا کہ ہر جی انسان کو چاہیے کہ نفرتوں سے باہر نکلے، محبتوں کا بے شک، پیغام عام کرے. بلا شک و شبہ حقیقت ہے. بس میں اتنا ہی کہوں گا، باقی کچھ نہیں کہوں گا. بنا بنا انسان دیکھے، بنا جاتی و دھرم دیکھے میں بالکل بالکل بدعقیدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. بالکل حقیقت ہے، بالکل جو بھائی. میرے رسول کی تعظیم کرے، وہ کسی بھی جاتی کا ہو، دھرم کا ہو، کسی بھی جی سمودائے کا ہو، جو میرے جی حضور کی عزت کرے اس کے لیے اپنی جان دے دو. جی جی جی. میں بس اتنا ہی جانتا ہوں بھائی. جو میرے رسول کی عزت کرے میں اس کی عزت کرتا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی یہی درس دیا ہمیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا نہ غیر رکھا سے کام. غیر سے کام، للہ للہ الحمد میں دنیا سے دنیا مسلمان چل. مسلمان بھی گیا. اور حضور عائشہ کیا فرما رہے ہیں؟ جی جی. جہاں بانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جسے جو جسے چاہے جو عطا چاہے فرما. عطا کر دے. اور سبحان کیا اللہ. فرمایا؟ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. فدا کر دے. بے السلام شک. علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمدللہ، یہ ہمارے نبیل بھائی تھے، ابھی ان کا موبائل ڈسچارج ہو گیا، ورنہ اچھی گفتگو چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس فکر کو، جو قوم کے لیے ان کی فکر ہے، ان کے دل میں اپنوں کے لیے جو درد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی دین متین پر گامزن رہنے اور اپنے دین کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر، یہ کچھ پوائنٹ تھے جس پر ابھی تو میں نے خیر 4 ہی پوائنٹ رکھے ہیں. ایسے کئی شعبے ہیں جس میں کام کی ضرورت ہے، اور کئی چیزیں ہیں جو ابھی ہم سدھار کے لیے کر سکتے ہیں. وقت ہے، ابھی ایسا نہیں ہے کہ وقت نکل چکا ہے پوری طریقے سے، اب بھی وقت ہے. اب بھی کوشش کریں گے تو آنے والے کچھ سالوں کے اندر انشاءاللہ اس کے ایک اچھا انجام اور ایک اچھا نتیجہ نکل کر آئے گا. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب یکجوئی کے ساتھ سب جڑ جائیں اور اپنے آپسی گلے شکووں کو چھوڑ دے. جو ہمارے ذاتی گلے شکوے، عقائد والا مسئلہ ہے، تو وہ تو بالکل بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو وہ رسی کیا ہے؟ تو وہ رسی وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر. تو بے شک وہ رسی ہی جو ہے اللہ کی رسی ہے، جس کو ہمیں مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، اور اسی کو پکڑ کر چلنا ہے. تو یہ جان لو کہ دین حق صرف ایک ہی ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچایا، یعنی دین الاسلام.
اللہ کے نزدیک یہی دین ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، اور اس دین کی بقا کے لیے اور اس دین پر گامزن رہنے کے لیے ہم سب کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں ٹوٹے نہیں بلکہ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ العظیم اسی طریقے سے آپ کے ساتھ جڑتے رہیں گے، گفتگو کریں گے، اپنے دل کے حالات، آپ کے دل کے حالات جانیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آگے بھی اس پر گفتگو ہوگی۔ ابھی کے لیے اجازت دیں، اور یوٹیوب پر ہمارا چینل بیئرڈ راؤزر کے نام سے ہے، بیئرڈ راؤزر، جس کو میں یہاں پر کمنٹ میں اس کی لنک ضرور چھوڑ دوں گا، تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور ہمارے کام کو آگے بڑھانے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ جب سوچے کہ غیر اگر کوئی ایک ایسی ایک سیل بنا سکتے ہیں جس سے وہ ایک وقت میں ہزاروں لوگوں، لاکھوں لوگوں تک کے میسج پہنچا دے، اور ایک بار میں ہی وہ آپ کے چینلز کو جو ہے گرو دے سکیں یا گرا سکے، تو ہم بھی تعداد میں کوئی کم نہیں ہے۔ الحمدللہ اس ملک کی ہم سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے، اور ہم الپ سنکھیک تو خیر ہمیں ایک درجہ ضرور ملا ہے، لیکن ہم سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے اس ملک کی بھی اور دنیا میں بھی، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم اگر یکجوئی کے ساتھ کام کریں تو ملک اور معاشرے کی ترقی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اپنی قوم کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے فکر مند ہونا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا، کام کرنا ہوگا، نہ کہ صرف اس بات سے کام چلے گا کہ ہم اس کے چھالے پھوڑ کے دیکھ لیں، اس کے چھالے پھوڑ کے دیکھ لیں، یا ہم اس سے بغض رکھ لیں یا اس سے بیر رکھ لیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں کو اسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر شعبے میں ایک مخصوص کام کی اور یکجوئی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری بات لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔